السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور دوستوں، اہل ایمان کے لیے سب سے زیادہ اعزاز کی اور سعادت کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں یہ ادب سکھایا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجیں اور اس ذات گرامی پر صلاۃ و سلام بھیجیں کہ جس پر اللہ کی رحمتیں دم بدم نازل ہوتی رہتی ہیں اور فرشتے جن پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اہل ایمان کو بھی یہ سعادت بخشی گئی، اور ایمان کا سب سے بنیادی عنصر اور سب سے ضروری کام یہ قرار دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے حقیقی معنی میں سچی محبت ہو، لگاؤ ہو، جانثاری کا جذبہ ہو، صرف رسمی تعلق نہ ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ترجمان کی حیثیت سے اللہ کا پیغام امت کو، انسانیت کو پہنچا کر چلے گئے۔ وہ نبی تھے، رسول تھے، وہ فارغ ہو گئے اور ہم فارغ ہو گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ زندگی کا ہر لمحہ، زندگی کی ہر سانس اس طرح گزرنی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہماری وفاداری قائم رہے، اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی بات سب سے اوپر رہے، اللہ کا حکم ہمارے سر آنکھوں پر رہے، ہماری زندگی کا لازمی جز بن کر رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، آپ کی عظمت، آپ کی بلندی کے لیے یہی کافی ہے کہ قرآن مجید میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک خاکہ پیش کر دیا گیا، اور ہر جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی گئی۔ کہیں فرمایا گیا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے۔ کہیں فرمایا گیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کا تذکرہ، آپ کا آوازہ بلند کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اذان میں آپ کا ذکر، اقامت میں آپ کا ذکر، تشہد میں آپ کا ذکر اور درود میں آپ کا ذکر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے ہماری دعائیں، ذکر و تسبیح، ہماری عبادتیں لبریز ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے بعد بار بار سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی یاد دلائی کہ تمہیں اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ، سچے جذبے کے ساتھ ایمان کے ساتھ ساتھ
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس حیثیت سے کہ وہ سید الاولین والآخرین ہیں، وہ شفیع مذنبین ہیں، وہ محبوب رب العالمین ہیں، اس حیثیت سے کہ وہ خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں فرمایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کہیں فرمایا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے بڑے اعلیٰ رتبے پر، بڑے اعلیٰ اور بلند اخلاق کے مرتبے پر آپ فائز ہیں۔ آپ کی عادت ہے اخلاق کریمانہ، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، انسانیت کے ساتھ ہمدردی، لوگوں کے کام آنا، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقامات عطا کیے گئے، الوسیلہ عطا کیا گیا، الفضیلہ عطا کیا گیا، مقام محمود عطا کیا گیا، لوائے حمد عطا کیا جائے گا۔ اور اگر ان الفاظ کی اور ان مقامات کی تشریح کی جائے تو ایک دفتر درکار ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری معجزات سے بھی نوازا، اور سب سے بڑا معجزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی شکل میں دے دیا کہ ہر نبی کے ساتھ آنے والی کتاب اپنی اصل شکل میں محفوظ نہیں رہ سکی، لیکن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری کتاب اسی طرح سے محفوظ ہے، ہر حرف محفوظ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر کچھ حقوق ہیں۔ سب سے بڑا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح ایمان لایا جائے جیسے ایمان لانے کا حق ہے۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مرتبے سے اتنا اونچا اٹھایا جائے کہ اللہ کے مرتبے سے جا ملایا جائے اور وہ شرک ہو جائے، اور نہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت، آپ کی ذات گرامی، آپ کے تذکرے کو عام انسانوں کی طرح پیش کیا جائے کہ آپ کی اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں، کہ صرف آپ اللہ کے رسول اور اس کے نبی ہیں۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام عطا فرمایا، آپ نے خود اس کا اعلان فرمایا کہ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، کہہ دیجئے کہ میں انسان ہوں، جیسے جس جسم و جان اور قالب سے بنے ہوئے انسان تم ہو۔ انسان مجھے اللہ نے بنایا، میں انسان ہوں، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، لیکن سب سے بڑی بات اور سب سے بلند رتبہ میرا یہ ہے کہ میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے، اور اللہ کی وحی جس ذات گرامی کے پاس آئے اس سے بڑا رتبہ کس کا ہو سکتا ہے۔ اور وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کی توحید کو یاد دلا رہے ہیں کہ مجھے اس بات کی وحی آتی ہے اور مجھ پر یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں کہ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پورا حصہ نبوت کے بعد سے اور اس سے پہلے بھی ایسا گزارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں سچائی کو عام کیا، امانت کو عام کیا، اخلاق کریمانہ کو عام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قابو پاتے ہوئے اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کا نمونہ پیش کیا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ کوئی بچی روک لیتی، کوئی بوڑھی عورت روک لیتی، راستے پر کوئی بات پوچھنا چاہتی ہے، کبھی آپ نے ایسا سلوک نہیں کیا جیسے کسی بادشاہ کا، کسی وزیر کا اور حاکم کا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عاجزانہ رویہ برتا۔ کھانے کے لیے بھی دسترخوان پہ بیٹھتے تو آپ فرماتے کہ انا آکل کما یاکل العبد، میں ایسے کھاتا ہوں جیسے اللہ کا بندہ کھاتا ہے۔ ہمیشہ اپنے لیے یہی مقام پسند فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ بن کر رہوں، بہت عاجزی کے ساتھ، اور خاص طور سے اس موقع سے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی بلندیاں عطا فرمائی۔ مکہ مکرمہ
آپ کے ہاتھوں فتح ہو رہا ہے، مکے میں داخل ہو رہے ہیں بہت ہی عاجزی کے ساتھ، اس طرح نہیں جیسے دنیا کے عام فاتحین کسی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے اور لوگوں پر حکمرانی کرنے کے لیے داخل ہوتے ہیں، بلکہ اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے، اللہ کی سلطنت کا اعلان کرتے ہوئے کہ اس روئے زمین پر اگر کسی کا نظام باقی رہ سکتا ہے اور اسے باقی رہنا چاہیے، اور جس سے انسانیت کی فلاح وابستہ ہے، اور جس کے بغیر یہ انسانیت فلاح نہیں پا سکتی اور راہ نجات نہیں پا سکتی، وہ صرف اور صرف اللہ کا وہ نور ہے جسے اللہ کے دشمن بجھا دینا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ اپنے نور کو غالب کر کے رہے گا، خواہ کافروں کو ناپسند ہو، خواہ مشرکوں کو ناپسند ہو، خواہ اللہ کے دشمنوں کو ناپسند ہو۔ اور اللہ نے دلیل کی دنیا میں، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل کی دنیا میں اس دین کو غالب کر کے دکھایا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کا کوئی بھی حکم ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی بھی حصہ ہو، کبھی بھی ان سے عقلی جواب نہیں بن پڑتا۔ قرآن کے کسی حکم کا، حدیث کے کسی حکم کا، جو ہدایات اسلام میں دی گئی ہیں، جو اخلاق سکھائے گئے ہیں، جو بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، تاجروں کو، خریداری کرنے والوں کو، حاکموں کو، غلاموں کو، آزاد لوگوں کو، جس پیشے سے بھی وابستہ ہوں، اس پیشے کے لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی ہدایات دی ہیں، جو باتیں بتائی ہیں، جس طرح کا سبق دیا ہے، جو تعلیم دی ہے، دنیا کا کوئی مذہب، کوئی تہذیب دکھائے کہ کسی کے پاس اتنا جامع اور مکمل اور ایسا کامل اور شامل نمونہ ہو جیسے کہ ہماگیر انداز سے اسلام کو پیش کیا گیا اور اسلام کے احکام کو پیش کیا گیا۔ یہ دین بتاتا ہے کہ یہ آخری دین ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ امت آخری امت ہے، رہتی دنیا تک اسی کو باقی رہنا ہے۔ جب لوگ حسد کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے ہیں، قرآن مجید کی تعلیمات سے ان کے اندر ایک نفرت پیدا ہوتی ہے، نتیجے میں مسلمانوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے، مسجدوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے، اچھے اخلاق سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ یہ حسد اور جلن اندر کی جو ایک نفرت کی آگ ہے، جب وہ جلتی ہے اور بھڑکتی ہے، شعلہ بن جاتی ہے، تو کبھی اہل ایمان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، کسی کمزور کو پکڑ کر اس کی جان لے لی جاتی ہے، کسی کے گھر کے اوپر بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے، اللہ کے گھر کو بھی بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس پر قبضے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن ان کو یہ نہیں معلوم، ان کو یہ بات نہیں معلوم کہ آپ نے بدھ مذہب کے ساتھ جو ظلم کیا اور جتنے بدھ وہار تھے ان کو مندروں میں تبدیل کر دیا، یہ اسلام ہے، یہ مسلمان ہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ آپ نے جن قوموں کے ساتھ جو کچھ کیا اور ان کو روئے زمین سے مٹا دیا، یہ امت مٹنے والی نہیں ہے، یہ امت باقی رہنے کے لیے بنی ہے۔ آج اگر کسی مسلمان کو شک ہے اس بات میں، مایوسی ہے اس بات کے لیے کہ وہ مٹ جائے گا، اس کی مسجدیں مٹ جائیں گی، اس کا قرآن مٹ جائے گا، اس کا کردار دنیا سے ختم کر دیا جائے گا، یہ امت ختم کر دی جائے گی، اسے 100 بار اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اس کو اپنی مایوسی میں کفر کی بو آنی چاہیے، اس کو شک ہونا چاہیے کہ کہیں میرا ایمان کمزور تو نہیں ہو گیا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے، اسلام کی پوری تاریخ کا مطالعہ کرے۔ تاریخ میں اس سے زیادہ نازک حالات آئے ہیں، لیکن افسوس اور ماتم ہمیں اپنے اوپر کرنا چاہیے کہ اس دور کے مسلمان کیسے تھے کہ جنہوں نے اس دین کے لیے قربانیاں دی تھیں، قرآن کی حفاظت جس کا اللہ نے وعدہ کیا اس کے لیے اپنے کو پیش کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کے لیے اپنے کو پیش کیا، مسجدوں کی حفاظت کے لیے پیش کیا۔ اسلامی نظام کو سسکتا، تڑپتا، بلکتا ہوا نہیں دیکھا، انہوں نے کھڑے ہوئے اور اسلام کے پرچم کو لہرایا اور دنیا کے سامنے پیش کیا کہ یہ اسلام ہے۔ آج ہمارا امتحان، آج مایوسی ہمارے اپنی ذات کے لیے، ہماری اپنی پستیوں کے لیے، ہماری اپنی بگڑی ہوئی زندگی کے لیے، بگڑے ہوئے اخلاق کے لیے۔ آج ہمارے ساتھ حالتیں
اس قسم کی ہوئی ہیں، یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنا قبلہ حرمین کو بنانے کے بجائے، کعبۃ اللہ کو بنانے کے بجائے ہم نے اپنا قبلہ لندن کو بنا لیا ہے، ہم نے اپنا قبلہ US اور کینیڈا کو بنا لیا ہے، ہم نے اپنا قبلہ بدل لیا ہے۔ قبلہ ہماری تہذیب کا بدل گیا، قبلہ ہماری اخلاق کا بدل گیا، قبلہ ہمارے کردار کا بدل گیا، پھر کس نبی امی کا ہم نام لیتے ہیں؟ آج یہ وقتی جوش کبھی بھی باقی رہنے والا نہیں ہوتا۔ ضرورت ہے کہ یہ جو لہر اٹھی ہے، اور یہ لہر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا صدقہ ہے، آپ کی غلامی کا صدقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بگڑے سے بگڑے ہوئے مسلمان کے دل میں بھی اپنی محبت کی ایسی چنگاری رکھ دی ہے، ذرا سی آپ اسے آگ دکھائیں، شعلہ جوالہ بن کر بھڑک اٹھتی ہے، برداشت نہیں کر پاتا ہے، وہ کنٹرول نہیں کرتا ہے اپنے آپ کو۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہی حال تھا۔ حضرت ثوبان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ کیا بات ہے ثوبان، بڑے غمزدہ نظر آ رہے ہو، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے؟ کہا کہ کوئی بات نہیں ہے اللہ کے رسول، بس آپ پہ نظر نہیں پڑتی، کچھ دیر آپ کو دیکھ نہیں پاتا، بے چین ہو جاتا ہوں، بس یہ تکلیف اور کڑھن ہوتی ہے، لگتا ہے ہمیشہ آپ کو دیکھتا رہوں اور آپ کا دیدار کرتا رہوں۔ پھر میں سوچنے لگا کہ آخرت میں، آج تو میں دیکھ رہا ہوں، آخرت میں آپ کا مقام نبیوں کے ساتھ ان سے بھی بلند ہوگا، آپ اونچے درجے میں ہوں گے، جنت میں نامعلوم میں کہاں ہوں گا، آخر وہ کیا طریقہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہ سکوں؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثوبان کو اطمینان دلایا، اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت شرط ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو تمام حکموں کے اوپر رکھنا شرط ہے، اپنے سر پر، اپنے دل میں، اپنی زندگی میں جگہ دینا شرط ہے، چاہے پوری دنیا ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتی ہو، خواہ ہمیں معلوم ہوتا ہو کہ ہم کروڑوں کا نقصان اٹھا گئے، لیکن اللہ کے حکموں کی نافرمانی کا نقصان ہم نہیں اٹھا سکتے۔ جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو گزر بسر رفاقت نبیوں کی ملے گی، صدیقین کی ملے گی، شہداء کی ملے گی، صالحین کی ملے گی۔ اور فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کتنی بہتر رفاقت ہے ان کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے والد، اس کے بچوں اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سچی بات کہنے کے عادی تھے، فرمایا کہ اللہ کے رسول میں اپنے دل کو ٹٹولتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے فطری طور پر اپنی ذات سے زیادہ محبت ہے، سب سے زیادہ محبت آپ سے کر سکتا ہوں، لیکن سوائے میری ذات کے فطری طور پہ مجھے اپنے آپ سے زیادہ محبت ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہے عمر، اپنی ذات سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرنی ہے، تب ایمان مکمل ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد حضرت عمر فرماتے ہیں اب اس کے بعد اے اللہ کے رسول آپ سب سے زیادہ محبوب، میرے والدین سے، میرے آبا و اجداد سے، میری اولاد سے، میری ذات سے بھی بڑھ کر آپ ہمیں محبوب ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی خوشبو سے زیادہ بہتر خوشبو ہم نے کسی مشک و عنبر کی خوشبو نہیں سونگی۔ ولا مسست حریرا ولا دیباجا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے کوئی ریشم، کسی قسم کا بھی نرم و نازک کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی کی نرمی سے زیادہ نرم نہیں دیکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جسم اطہر کے اعتبار سے بھی مکمل بنایا، اخلاق کے اعتبار سے بھی مکمل بنایا، اپنے نظام اور دنیا کو جو پیغام آپ نے دیا اس اعتبار سے بھی مکمل بنایا۔ بگڑے ہوئے دور میں ایسے لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے لکھے، عربوں کو چھوڑیے، فارسی شعراء نے، عربی اردو شعراء نے ایسے نذرانے عقیدت پیش کیے ہیں۔ اے پیکر صدرنگ تیرے وصف میں کیا دنیا کے قلمکار قلم توڑ رہے ہیں،
کچھ لوگ تو دیدار ہیں، کچھ لوگ تو مدہوش ہیں دیدار میں تیرے، اور کچھ حسرت دیدار میں دم توڑ رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک قوم آئے گی، لوگ آئیں گے بعد میں مسلمان ایسے جو مجھ سے ملنا چاہیں گے، مجھے دیکھنا چاہیں گے، اپنی ذات سے، اپنے گھر والوں سے زیادہ مجھ سے ملنے کا اشتیاق رکھیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاران اس دور میں بھی موجود ہیں۔ اختر شیرانی ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے، اور ایسا شاعر تھا جو کوئی بڑا مومن پکا سچا مسلمان نہیں تھا، کمیونزم سے متاثر تھا، لیکن اسلام کی ایک رمق سینے میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے موجود تھی۔ لاہور کے ایک ہوٹل میں سب لوگ جمع تھے، اس وقت اختر نشے میں تھے، شراب میں بدمست تھے۔ لوگوں کو چھیڑ سوجھی جو کمیونسٹ شعراء تھے، کسی نے کہا کہ فیض کے بارے میں کیا خیال ہے، کسی نے کہا جوش کے بارے میں کیا خیال ہے، کسی نے غالب کے بارے میں پوچھا، سب کے بارے میں اس نے کہا کہ وہ ابھی بچہ ہے، وہ میرا شاگرد ہے، اسے کچھ نہیں آتا، اسے اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں نے افلاطون کے بارے میں پوچھا، ارسطو کے بارے میں پوچھا، سقراط اور بقراط کے بارے میں پوچھا، وہ ہوش میں نہیں آیا، اس نے کہا کہ ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن کسی شریر اور بدبخت نے اسی نشے کی حالت میں اختر سے یہ پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اس وقت اختر شیرانی ہوش میں آ گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ کیا تم مجھ سے میرا آخری سہارا بھی چھین لینا چاہتے ہو؟ نشہ اتر گیا اور وہ شخص اتنا زیادہ ناراض ہوا، اتنا غصے میں آ گیا کہ اس نے اس شخص کو پکڑ کے مجلس سے نکالا، خود بھی اٹھ کر چلا گیا اور اس نے کہا کہ میری زبان ناپاک زبان اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تبصرہ کرے، پھر ہم کس کی شفاعت کی امید رکھیں گے؟ ہم کہاں جائیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ معیار امت کے دلوں میں آج بھی قائم ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ بڑی سے بڑی بات ہو جاتی ہے اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، لیکن قرآن مجید اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کبھی کوئی کھلواڑ کیا جاتا ہے، کوئی کیچڑ اچھالا جاتا ہے، مسلمانوں کے اندر ایک ایمانی غیرت جاگ جاتی ہے کہ لوگ چاند پر تھوکنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگ اس بدتمیزی پر اتر آئے کہ ناموس رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے لگے، زوجہ مطہرہ اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بدتمیزیاں اور گستاخیاں کرنے لگے۔ وہ نہیں دیکھتے شادیوں کی عمروں کے سلسلے میں کہ مختلف مذاہب میں لوگوں نے کس کس عمر میں شادیاں کی ہیں، اسٹڈی نہیں کرتے، پڑھتے نہیں کہ رام جی نے رامائن میں دیکھیے کہ کب شادی کی تھی سیتا سے جب وہ 6 سال کی تھی، حضور نے بخاری کی روایت کے مطابق 9 سال کی عمر میں رخصتی کی، 6 سال کی عمر میں رام جی نے شادی کی۔ حضرت مریم کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ ان کی شادی ہوئی تھی، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، لیکن ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جوزف سے ان کی شادی 12 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ تمہارا مہابھارت اس سے بھرا پڑا ہے، تمہاری منوسمرتی اس سے بھری پڑی ہے کہ 8 سال کی عمر میں لڑکی کی شادی کر دی جائے، 10 سال کی عمر میں لڑکی کی شادی کر دی جائے۔ حالات کے اعتبار سے، موسم کے اعتبار سے اور مختلف پس منظر ہوتے ہیں چیزوں کے سمجھنے کے، اس اعتبار سے عمروں میں مختلف زمانوں میں فرق ہوتا ہے، اور اس کے باوجود ہمارے یہاں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی 18 سال کی بھی روایت موجود ہے، لیکن کوئی بات تاریخ میں نہیں ملتی اس میں سے نکال کر ایک ایسی بات جب اسلام کا مقابلہ دلیل سے نہیں کر پاتے، شکست کھا جاتے ہیں، کوئی بات نہیں بن پڑتی قرآن کے بارے میں، کوئی بات صحیح کہہ سکیں دلیل کی روشنی میں، جب ان کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، جب ان کے تعلیمات کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، تو پھر ایک بدتمیز انسان، ایک گستاخ انسان جب کسی سے گفتگو نہیں کر پاتا پھر اسے گالیاں دیتا ہے، پھر گستاخیاں کرتا ہے۔ لیکن ایسے گستاخ ہر دور میں پیدا ہوتے رہیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے مسلمانوں کے اندر ایمانی غیرت باقی رہے، ایمانی حمیت باقی رہے، وہ مٹنے نہ پائے۔ آج جس طور پر جب چند نوجوانوں نے، آج ٹیکنالوجی ہمارے ہاتھ میں ہے، سوشل میڈیا ہمارے ہاتھ میں، ٹویٹر پر صرف چند نوجوانوں نے، آلٹ نیوز کے زبیر نے، اردو صحافی سمیع اللہ خان اور اس جیسے چند نوجوانوں نے، انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا لیکن انہوں نے کوشش کی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے طور پر جو کر سکیں ہمیں کرنا چاہیے۔
انہوں نے کوشش کی، ٹرینڈ چلائے، وہ ٹاپ ٹرینڈ بن گیا، دنیا کے مختلف ملکوں تک وہ خبر پہنچی، عرب ملکوں میں پہنچی۔ ان کے اندر ایک غیرت جو پہلے سے بھی اس موضوع پر اللہ رسول اللہ کے سلسلے میں جب یہ ٹرینڈ چلا، پہلے سے بھی یہ غیرت ان میں موجود ہے، لیکن بعض ممالک کو دیکھا گیا کہ پہلی مرتبہ کھل کر انہوں نے اس میں حصہ لیا جب سلطنت عمان کے مفتی احمد بن حمد خلیلی نے ٹویٹ کیا، اور وہ بہت ہی زبردست ٹویٹ ہے ان کا کہ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے تحفظ کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے ایک امت کے طور پر سامنے آنا چاہیے۔ جب یہ ان کا میسج لوگوں کے درمیان پہنچا، یہ صد قابل تعریف ہیں۔ موجودہ زمانے میں جو سرکاری مفتی اور ملکوں کے بڑے بڑے مفتی اعظم ہیں کہ وہ اتنی شدت کے باوجود، اتنے دباؤ کے باوجود ایسی باتیں اور ایسی آواز کہیں سے آتی ہے، تو اس بات کی علامت ہے کہ انشاءاللہ مستقبل اسلام کا ہے، اور اسلام کو ایسے جیالے ملیں گے جو باطل کے لاکھ غلبے کے باوجود حق کے غلبے کے لیے کوششیں کرتے رہیں گے، ان کی ایک آواز پر۔ اور پھر جب سب لوگوں نے حصہ لیا تو پھر میڈ ان انڈیا جو چیزیں ہیں، ہندوستانی جو مصنوعات ہیں، ان کے بائیکاٹ کی شکلیں ہمیں کویت میں نظر آئیں، قطر میں بڑے بڑے ٹاور پہ اللہ رسول اللہ لگا دیے گئے، اور ایسے ایسے منظر سامنے آئے کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس بات کا احساس ہوا کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں ہم لوگ مجرم ہیں اور نادم ہیں کہ ہم لوگ بڑی سے بڑی بات ہو جاتی ہے خاموش رہتے ہیں، واقعات آتے ہیں گزر جاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کانپور کے مسلمانوں نے جس طرح سے آگے بڑھ کے اس سلسلے میں اپنے غیرت کا ثبوت دیا، ظاہر ہے کہ جب پتھر دوسری طرف سے چلے جن کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، ہمارے بھی بعض نوجوانوں سے ایسی غلطیاں ہوئیں، لیکن ہمیشہ گرفتاریاں مظلوموں کی ہوتی ہیں۔ یہ کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ تعداد میں بہت تھوڑے سے لوگ اس طرح کی چیزوں میں حصہ لیتے ہیں۔ ضرورت ہوتی ہے کہ ایک جمہوری ملک میں اگر ہم رہتے ہیں، جمہوری ملک میں اپنے غم و غصے کے اظہار کے جتنے طریقے ہیں وہ ہمیں ضرور اپنانے چاہیے۔ یہ وقتی واقعات نہیں ہوتے، ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز چلی آتی ہے۔ ہر موقع پر ضرورت ہوتی ہے کہ لوگ اپنی اپنی سطح سے کوشش کریں اور میمورنڈم پیش کریں، اس بات کا اظہار تو کریں کہ یہ بات ہمیں بری لگی ہے، ہم اس کو پسند نہیں کرتے اور ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے۔ ہم کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، ہماری ماشاءاللہ تعداد بھی ہے، ہمارے پاس پیسے بھی ہیں، ہم نے اس ملک کو بہت کچھ دیا بھی ہے اور دے بھی رہے ہیں اور دیں گے بھی، ہم کبھی نفرت کا اعلان نہیں کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو کنٹرول کیا جائے جو اس ملک میں نفرت عام کر رہے ہیں۔ ہمیشہ نفرت کا جواب محبت سے نہیں دیا جا سکتا، کبھی نفرت کے جواب میں انتقام بھی لینا پڑتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ مسلمانوں کا خوف اور دبدبہ وہ لوگ محسوس کریں جنہوں نے ان کو بالکل بیکار سمجھ لیا ہے، کمزور سمجھ لیا ہے، اور ہماری بے غیرتی کا یہ امتحان ہے کہ ابھی بھی ہم کبھی کبھی کچھ سانسیں لیا کریں، کبھی کبھی جاگا کریں، کبھی کبھی زبان سے کچھ کہا کریں، بالکل سوئی ہوئی اونگتی ہوئی کمزور امت بن کر نہ رہ جائیں کہ محسوس ہی نہ ہو کہ ہم کہیں پر موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قوت عطا فرمائے، غلبہ عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، اور دنیا میں اسلام کے پرچم کو بلند فرمائے، اور ہم سب کو اسلام کا سچا خادم بنائے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب